چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے بارے میں دعائیں بتائی ہیں۔ ہم نماز کے اندر بھی دعا پڑھتے ہیں، التحیات کے اندر، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ولوالدی، ربنا اغفر لی، میری مغفرت فرما، اے ہمارے پروردگار میری مغفرت فرما، ولوالدی، میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین، اور مومنین کی مغفرت فرما، یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھلائی ہے والدین کے بارے میں، اور نماز کے اندر بھی ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ اور ایک اور دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا۔ ہم بول نہ سکتے تھے، ہم ہل نہ سکتے تھے، ہم بے بس تھے، لیکن انہوں نے ہماری تربیت کی، ہمیں بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، اور ہم نادانی میں بہت ساری باتیں کر دیتے تھے، لیکن انہوں نے تحمل سے برداشت کیا۔ تو اے ہمارے پروردگار رب ارحمہما، ان دونوں پر، میرے والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن نے ان دونوں نے ہم پر رحم فرمایا تھا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے والدین کے بارے میں بہت سی تعلیمات دی ہیں۔ احادیث میں آتا ہے، ایک بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، جو اپنے عبادت خانے میں عبادت کرتا تھا۔ اس کی ایک بوڑھی والدہ تھی۔ وہ ایک مرتبہ عبادت کر رہا تھا، مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے، وہ ایک مرتبہ عبادت کر رہا تھا اور دنیا سے بالکل یکسو ہو کر اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہا تھا۔ اس کی والدہ آئیں اور اس کو آواز دی، وہ اپنی عبادت میں مشغول تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اشارے سے فرمایا کہ اس طریقے پر اس نے اپنے والدہ کو آواز دی، لیکن والدہ نے اپنے بیٹے کو آواز دی، لیکن وہ سوچتا رہا کہ یہ میرے والدہ ہیں اور میں اپنی عبادت میں ہوں، اب میں والدہ کو جواب دوں یا اپنی عبادت میں مشغول رہوں۔ چنانچہ اس نے اپنی عبادت میں مشغولیت کو اختیار کیا اور والدہ کی طرف توجہ نہ کی۔ آتا ہے کہ مسلم شریف کی روایت میں اس کی والدہ نے سوچا کہ یہ عبادت کرتا ہے اور میں اس کو آواز دیتی ہوں، یہ میری آواز پر جواب نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ آواز دی، جواب نہیں دیا، دوسری مرتبہ آواز دی، جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ جب آواز دی اور جواب نہیں دیا تو ماں کی زبان سے اس عبادت گزار کے بارے میں بد دعا نکلی کہ اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ تو بدکار عورت کا منہ نہ دیکھے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے
کہ وہ ایک دن عبادت کر رہا تھا کہ اسی علاقے کی ایک فاحشہ عورت بن سنور کر اس کے پاس آئی اور اسے برائی کا ارادہ کیا اور اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی عبادت میں لگا رہا اور اسی دوران ایک چرواہا آیا۔ اس چرواہے نے اس سے بدکاری کی، اس چرواہے نے اس سے بدکاری کی جس سے بچہ پیدا ہوا۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا تو اس سے پوچھا اس عورت سے کہ یہ بچہ کس کا؟ کہا کہ یہ عبادت گزار کا ہے، اس صومعہ، وہ عبادت خانہ تھا، اس کا نام تھا۔ اس عبادت خانے میں عبادت کرنے والے کا یہ بچہ ہے۔ لوگ اپنے ہتھوڑے اور پھاوڑے اور کدالوں کے ساتھ اس کے عبادت خانے کو گرانے کے لیے آئے۔ جب گرانا شروع کیا تو وہ آ کر پوچھنے لگا کہ تم کیوں اس کو گرا رہے ہو؟ کہا یہ تیرا بچہ ہے، تیری بدکاری کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہا بچے کو لے کر آؤ۔ اس نے بچے کی کوکھ میں انگلی ماری اور اس سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ چند بچے ایسے ہیں جو بچپن کی حالت میں جنہوں نے بات کی ہے، ان میں سے ایک بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بچپن میں بات کی تھی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ دوسرا وہ بچہ جس نے یوسف علیہ السلام کی صفائی کے بارے میں گواہی دی تھی جب زلیخا نے تہمت لگائی تھی۔ تیسرا وہ بچہ کہ جو ایک ماں کی گود میں تھا اور ایک نوجوان بڑا خوبصورت شخص گزرا، اس کی ماں نے کہا کہ اللہ میرے بچے کو اس شخص کی طرح بنا دے، تو اس دودھ پیتے بچے نے ماں کی چھاتی کو چھوڑ کر کہا کہ اللہ مجھے اس شخص جیسا نہ بنانا۔ پھر ایک اور عورت گزری جس کو لوگ زانیہ کہہ رہے تھے، باندھی تھی۔ ماں نے کہا کہ اللہ میرے بیٹے کو اس عورت کی طرح نہ بنانا۔ اس بچے نے ماں کی چھاتی کو چھوڑتے ہوئے پھر یہ بات کہی کہ اللہ مجھے اس عورت جیسا بنانا۔ حقیقت حال یہ تھی کہ وہ پہلا شخص متکبر اور مغرور شخص تھا، متکبر اور مغرور شخص تھا، جس کے بارے میں ماں ظاہری کیفیت کو دیکھ کر اس نے یہ دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا، لیکن اللہ نے بچے پر حقیقت کھولی اور اس نے کہا کہ اس جیسا نہ بنا۔ اور جو دوسری عورت تھی وہ حقیقت میں نیکوکار تھی، اللہ نے بچے پر حقیقت کھولی اور اس نے کہا کہ اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا، کیونکہ وہ نیکوکار تھی۔ مختصر یہ کہ اس عورت نے اس